نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون في توادهم وتراحمهم كجسد واحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت، اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ جمعہ میں کچھ تفصیل سے بات کی تھی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ سورۃ الحج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ انہی دنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں چند معلوم دنوں میں۔ تو ان معلوم دنوں سے مراد بھی مفسرین نے لکھا ہے ذی الحجہ کے یہ 10 دن مراد ہیں، اور ان 10 دنوں کی عبادت، ان راتوں میں کی جانے والی عبادت، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت ان 9 راتوں میں 10 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ پھر خصوصاً 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے یوم عرفہ، اس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکون کفارۃ للسنۃ التی قبلها والسنۃ التی بعدها، کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو اس دن کے روزے کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، تو 10 ذی الحجہ کے اندر جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ 10 ذی الحجہ کو کسی انسان نے کوئی عمل نہیں کیا، اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے 10 ذی الحجہ کو، تو ان سارے اعمال میں اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب ترین عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا
وأشعارها وأظفارها کہ قیامت کے دن یہ ذبح کرنے والا مسلمان اپنے جانور کے ناخنوں کو، بالوں کو، کھروں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور ان ساری چیزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ کہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ جانور پہلے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ تو 10 ذی الحجہ کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے قربانی، کہ جانور کا خون بہایا جائے، اور قربانی 10 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتی ہے، 11 کو بھی ہو سکتی ہے، 12 کو بھی ہو سکتی ہے، 12 ذی الحجہ کی غروب کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور اعمال بھی ہیں جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین دن اور راتیں وہ ذی الحجہ کی یہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ بعض محدثین اور مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ان 10 دنوں کو رمضان سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ احادیث کے اندر اس کی بہت فضیلت آتی ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا، جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، رمضان کی فضیلت زیادہ ہے، اور دوسرے نمبر پر جو فضیلت ہے وہ 10 ذی الحجہ کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان دنوں کی ایک خاص عبادت جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتہلیل کہ ان دنوں میں تکبیر، تہلیل، تسبیح اور تحمید کی کثرت کرو۔ تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر، اور تہلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ ان وظائف کی، ان اوراد کی کثرت یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے ان 10 دنوں میں۔ اور پھر اس سے ہٹ کر مزید ایک خاص چیز جو ان دنوں کی ہے وہ یہ کہ 9 ذی الحجہ سے تکبیرات تشریق کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اتنی ساری چیزیں احادیث کے اندر آئی ہیں کہ اس دن یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں کی کوئی خاص فضیلت ہے۔ مثلا ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب آئی، ان راتوں میں عبادت کی ترغیب آئی، 9 عرفہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب آئی، 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کی فضیلت آئی، اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یہ پڑھنے کی ترغیب آئی، اور اس کے بعد تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اب یہ بھی انہی دنوں کے اندر بتایا گیا کہ یہ کام انہی دنوں میں کرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ چلتی ہیں، یعنی کل 5 دن ہیں۔ تکبیر تشریق کل 5 دن پڑھی جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد مرد حضرات کے لیے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی اس کو چھوڑ دے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور خواتین کے لیے بھی ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا واجب ہے، لیکن وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گی، اور مرد اس کو بآواز بلند پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے ان دنوں میں سے کسی دن میں، اور وہ انہی دنوں میں اس کی قضا کر رہا ہے، یعنی انہی 5 دنوں میں اس کی قضا کر رہا ہے، تو وہ اس قضا نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھے گا۔ لیکن اگر اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے ان دنوں میں اور وہ اس کو قضا کرتا ہے ان 5 دنوں کے بعد، تو اس صورت میں یہ تکبیر تشریق نہیں پڑھے گا، اب اس کو اس کی ادائیگی کا موقع نہیں مل پائے گا۔ تو اب تکبیر تشریق یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اب اگر دیکھا جائے اس کی اتنی تاکید کی گئی
تکبیر تشریق کی. اس کے بارے میں ایک مشہور ہے، بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ تکبیر تشریق کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے ان کو لٹایا اور وہ چھری پھیرنے لگے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بآواز بلند یہ الفاظ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور انہوں نے اس لیے بآواز بلند کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کی گردن پہ چھری نہ پھیر دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو اس کی ہسٹری بیان کی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے. یعنی یہ جو اس کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ تکبیر تشریق کی فضیلت اس پر موقوف بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فضیلت دوسری صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس کا وجوب ثابت ہے. تو اب ان دنوں کے اندر بھی بآواز بلند تکبیر پڑھنے کا کہا جا رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے ان ساری چیزوں سے، یہ بات میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہتا ہوں کہ شریعت کی ہر عبادت ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ شریعت نام ہے ماننے کا، شریعت نام ہے دین کے تقاضے پر چلنے کا. شریعت اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے. شریعت کا مطلب ہے، اسلام کا مطلب ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کر لو بس. اس میں چوں چراں کرنا، اس میں حکمتیں تلاش کرنا، اس میں منطق، فلسفہ، لاجکس تلاش کرنا، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے. اب اگر دیکھا جائے تکبیر تشریق کو بآواز بلند پڑھنے کا حکم دیا گیا. ویسے ذکر کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ آہستہ آواز میں ذکر کیا جائے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اسی طرح دعا کے بارے میں ہے کہ دعا زیادہ بہتر ہے کہ خفیہ آواز میں، آہستہ آواز میں کی جائے. تو اب وہاں پر ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ وہاں پر آہستہ آواز میں پڑھے. اسی طرح مثلا درود شریف پڑھا جاتا ہے تو درود شریف کے بارے میں بھی حکم یہی ہے. لیکن تکبیر تشریق کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو بآواز بلند پڑھنا ہے. تو جب اس کو بآواز بلند پڑھنے کا کہا گیا، اب ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کو بآواز بلند پڑھے. یہ شریعت کہ اس طرح کے احکامات سے ایک مسلمان کو اس بات کا درس دینا مقصود ہے کہ جہاں تمہیں کہا جائے کہ آہستہ یہ بات کرنی ہے تو آہستہ کرو، جہاں یہ کہا جائے کہ یہ بات تیز آواز میں کرنی ہے تو تیز آواز میں کرو. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جانور کی گردن پہ چھری پھیرو تو جانور کی گردن پہ چھری پھیرو. یعنی اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے ہمارے مذہب اسلام کے اندر. اسلام کا سارا تعلق وہ نقل سے ہے، نقل سے، عقل سے نہیں ہے. نقل کا مطلب جو چیز ہمیں قرآن میں ملی، جو بات ہمیں حدیث شریف میں ملی، جو بات ہمیں ائمہ متبوعین فقہاء کرام سے ملی، بس ہم نے ان کی نقالی کرنی ہے، ہم نے ان کی نقل کرنی ہے. اپنی طرف سے اگر ہم کوئی بات کریں گے یا اپنی کوئی منمانی چلائیں گے تو وہ دین نہیں ہوگا، وہ بدعت ہوگی. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہمیں بہت سارے مواقع پہ کرنا پڑتا ہے. اس بات کی میں بار بار تاکید اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سارے مواقع پر ہم اپنی دل کی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کا کام ہے، حالانکہ دین کا کام وہ نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزیں، اب ایک طرف شریعت کا حکم ہے، دوسری طرف منع ہے، اور دونوں چیزیں بظاہر آپ کو لگتی ہیں کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور کبھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جس چیز سے مجھے منع کیا گیا اس میں ثواب اور زیادہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر لیتا ہوں. مثال کے طور پر اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی جامع مسجد ہے، وہاں نماز ہو گئی ہے، جماعت ہو گئی ہے، تو اب فقہاء نے لکھا ہے کہ وہاں پر دوسری جماعت کرنا جائز نہیں ہے.
ایک جامع مسجد ہے جہاں امام متعین ہے، جہاں نماز پڑھانے والا شخص متعین ہے، اس نے ایک دفعہ نماز پڑھا دی، اب کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس مسجد میں آ کر دوسری جماعت کروائے، کوئی دوسرا آ کر تیسری کروائے، کوئی تیسرا آ کر چوتھی کروائے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بات فقہاء نے لکھ دی ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ اب ہم سے جماعت چھوٹ گئی ہے تو ہم جماعت کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اجازت ہونی چاہیے۔ جماعت سے نماز پڑھنا بھی کوئی گناہ ہوتا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا بھی کبھی گناہ ہوا کرتا ہے۔ اب ہماری خواہش ہے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مسجد میں دوسری جماعت کرانا ناجائز ہے۔ اب بظاہر ہمیں یہ چیز ثواب کی نظر آ رہی ہے کہ دوسری جماعت سے اگر میں مسجد میں نماز پڑھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اب جماعت سے اس مسجد میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ جماعت کے اندر فی نفسہی اٹ سیلف اس کے اندر کچھ نہیں ہے کمال، اصل کمال ہے اللہ کی بات کو ماننے کا۔ مثلا حاجی جاتے ہیں مکہ مکرمہ، بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن حاجی اپنے حج کے 4 دن منا میں گزارتا ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر ہے۔ اب اگر انسان اپنی عقل چلائے، وہ کہے میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایک نماز کا 1,00,000 ثواب ملے، میں منا میں رات نہیں گزاروں گا، میں منا میں یہ 4 دن نہیں گزاروں گا، میں مکہ میں گزاروں گا تاکہ حرم شریف میں نماز پڑھ کے ایک ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر ثواب حاصل کروں، تو اگر کوئی شخص ایسا کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے کہ حرم شریف میں نماز پڑھنے کی فضیلت اس لیے ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ نماز کی یہ فضیلت ہے، لیکن اب جب شریعت نے یہ کہہ دیا کہ آج تم نے نماز منا میں نہیں پڑھنی، آج نماز حرم شریف میں نہیں پڑھنی، آج منا میں پڑھنی ہے، یا آج عرفات میں پڑھنی ہے، یا آج مزدلفہ میں پڑھنی ہے، تو اب ثواب اسی میں ہے کہ وہ نماز منا میں پڑھی جائے، وہ نماز عرفات میں پڑھی جائے، وہ نماز مزدلفہ میں پڑھی جائے۔ اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر حرم شریف میں آ کر نماز پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کا یہ کام کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ ہے شریعت کا مزاج۔ کبھی انسان، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اویس قرنی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کر سکے وہ، اور زیارت اس وجہ سے نہیں کر سکے کہ وہ یمن کے رہنے والے تھے اور یمن کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے بہت زیادہ ہے، اور ان کی والدہ تھی بوڑھی جن کی وہ خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کی والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی تھا نہیں۔ اور اویس قرنی رحمہ اللہ ایک مرتبہ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے، لیکن آپ سفر پر تشریف لے گئے تھے، آپ موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور اس کی وجہ سے وہ صحابی نہیں بن سکے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود رہتے ہوئے چونکہ انہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی، اس لیے وہ صحابی نہیں بن سکے۔ اور کیوں نہیں بن سکے؟ وہ دوبارہ آنا چاہتے تھے لیکن والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ والدہ کی خدمت کرتے رہے، نہیں گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے۔ اب اگر دیکھا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ ایک مرتبہ اسلام کی حالت میں زیارت کرنے سے آدمی صحابی بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا نیک کام کہ اس طرح کا ثواب کسی نیک کام کا ہے ہی نہیں کہ اس نیک کام کرنے سے آدمی صحابی بن جائے، اتنی بڑی فضیلت کا کام، لیکن حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے وہ کام چھوڑ دیا، نہیں گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کرتے رہے، اور وہاں پیغام دے کر گئے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ان کو بتانا کہ ایک شخص آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، لیکن اس کی بوڑھی والدہ ہے اور وہ خدمت کی محتاج ہے، اس لیے وہ یہاں نہیں رکا اور واپس چلا گیا اپنی والدہ کی خدمت کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی، ان استطعت ان یستغفر لک فلیستغفر لک، کہ اے عمر اگر تمہاری اس شخص سے اپنی زندگی میں ملاقات ہو کبھی
تو تم اس سے یہ مطالبہ کرنا, یہ درخواست کرنا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر تمہاری بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے دور خلافت کے اندر ہر سال حج کے لیے آنے والے لوگوں میں پتہ کراتے تھے کہ یمن سے آنے والا ایسا کوئی شخص ہے یا نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر سال پتہ کرواتے تھے حج میں کہ یمن سے اس نام کا کوئی شخص آیا ہے, اس کا یہ قبیلہ ہے, اس کے پیٹ میں اس طرح کا یہ نشان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نشانیاں بتائی تھی حضرت عمر کو کہ یہ اس کی نشانی ہے, اس سے آپ اس کو پہچانیں گے. چلتے چلاتے ایک سال جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو یمن کے لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس سال ہمارے ساتھ وہ شخص آیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ کہیں گیا ہے اپنے اونٹ چرانے کے لیے, آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جب اس سے ملے تو اس کو کہا کہ میں امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب ہوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا خلیفہ ہوں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی. کوئی 1-2 ملکوں کی حکومت نہیں تھی آپ کے پاس, اتنی بڑی حکومت کے آپ رئیس, امیر اور حکمران تھے. تو انہوں نے اویس قرنی رحمہ اللہ سے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. وہ حیران ہوئے کہ آپ صحابی ہیں, حضور کے خلیفہ ہیں, میں اور آپ کے لیے دعا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں آپ میری مغفرت کے لیے دعا کریں, اس لیے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر تمہاری اویس قرنی سے ملاقات ہو تو ضرور اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے. اس پر اویس قرنی رحمہ اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بخشش کے لیے دعا کی. اب اگر دیکھا جائے, ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب ہے, ایک طرف والدہ کی خدمت کا ثواب ہے, تو اویس قرنی رحمہ اللہ نے شریعت کے تقاضے کو ترجیح دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے محرومی برداشت کر لی, لیکن شریعت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اپنی والدہ کی خدمت کو ترجیح دی. اس خدمت کے نتیجے میں ان کو اتنا بڑا مرتبہ ملا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا صحابی وہ ان کے پاس آ کر اپنی مغفرت کی دعا کروا رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ شریعت نام ہے دین کے تقاضے پر چلنے کا. اگر آپ کو 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں اور دونوں کام آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اس میں ثواب زیادہ ہے, اس میں کم ہے, اب یہاں پر فیصلہ کن موڑ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ چیز دیکھے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے, آیا میں اس چیز کو ترجیح دوں یا اس چیز کو ترجیح دوں. تو جس چیز کو شریعت کہہ دے کہ اس چیز کو ترجیح دینی ہے اسی چیز کو ترجیح دی جائے. قربانی کا بھی ہمیں درس جو ملتا ہے قربانی سے, وہ بھی یہی درس ملتا ہے کہ جب شریعت نے حکم دیا کہ صدقہ کرنا ہے تو ہم نے صدقہ کیا, جب حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ ادا کی, جب حکم دیا کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز ادا کی, اور جب حکم دیا کہ جانور کی گردن پر چھری پھیرنی ہے تو جانور کی گردن پر چھری پھیری جائے. جب حکم دیا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنی ہے تو بیٹے کی گردن پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری. جب حکم ملا کہ اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو بے آب و گیا وادی میں اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ان کو چھوڑ کر چلے گئے, اس لیے کہ یہی شریعت کا تقاضا تھا. یہ وہ چیز ہے جو قربانی کی روح, حقیقت اور فلسفہ ہے. اس لیے ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر اس تصور کو بٹھانا چاہیے, یہ چیز اپنے ذہنوں میں پختہ کرنی چاہیے کہ جب شریعت کا ہم سے جو تقاضا ہوگا, ایک مسلمان کا کام سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ شریعت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے باقی ساری چیزوں کو پس پش ڈالے اور شریعت کے حکم کے مطابق عمل کرے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.